بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فرعون سے لے کر آج کی دجالیت اور مومنین کی حالت۔ دوستو، سارے ابراہیمی مذاہب نمرود اور فرعون کے دشمن ہیں، اس لیے آج تک نمرود، فرعون یا ایسے جملہ اشخاص کی شخصیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا۔ صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ طاقتور ظالم بادشاہ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ان کے پاس جادوگر یا نجومی تھے جو انہیں پہلے ساری باتیں بتا دیتے تھے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تلوار کے زور پر کوئی کسی کو پیر نہیں مانتا تو خدا کیسے مانے گا؟ بلکہ وہ مادی لحاظ سے بھی طاقتور اور روحانی لحاظ سے بھی اپنے دور کے بہت بڑے اسپرچولسٹ تھے، اور ان کے پاس اپنی اسپرچول ٹیمیں تھیں۔ یہ کہہ دینا کہ ان کے پاس نجومی تھے جو قبل از وقت انہیں خبریں پہنچاتے تھے، یہ بات بھی دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ دوستو دیکھیں، علم نجوم تو سارا اس شمسی نظام ہمارے سولر سسٹم کے گرد گھومتا ہے، جبکہ کائنات تو بہت بڑی ہے۔ صرف ہماری چھوٹی سی کہکشاں ملکی وے میں کروڑوں سورج ہیں، اور کروڑوں کہکشائیں مل کر کلسٹر اور پھر کلسٹر مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں عالم امر کا ذکر ہے، جہاں علین اور سجین موجود ہیں، جہاں اچھی بری روحیں رہتی ہیں۔ اب علین میں اعلیٰ علین ہے، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی روحیں رہتی ہیں۔ اعلیٰ علین جو اللہ الرحمن کا سیکرٹ ایریا ہے، وہاں سے جب کوئی روح زمین پر بھیجنے کا پروگرام بنتا ہے، انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بچوں کو قتل کروایا جاتا رہا ہے۔ ابھی وہ زوات دنیا میں آئی نہیں، ان دشمنان خدا کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی بڑی ریفارمر ذات آنے والی ہے جو ان کی نظام کو برباد کرنے والی ہے، اور ان کی آمد سے پہلے یہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں دائیاں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں اور شادی شدہ عورتوں کو چیک کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بچوں کے ریکارڈ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے موجودہ دور کے میڈیکیشن ویکسینیشن پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آ رہے ہیں کہ آج کے فرعون بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی عالمی ریفارمر ذات آنے والی ہے۔ دوستو، وہ پیدا ہونے والے معصوم بچے قتل ہوتے رہتے ہیں۔ ان دشمنوں کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ دوستو، فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، اس کی ٹیم میڈیٹیشن میں بیٹھی ہے۔ اچانک ایک اسپرچولسٹ آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، خطرہ ہے، عالم امر سے ایک بڑی روح کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ تم دوبارہ کوشش کرو، کیونکہ زمین بہت بڑی ہے، کیا پتا وہ زمین کے کس حصے میں آئیں گے۔ دوبارہ میڈیٹیشن ہوتا ہے، وہ اسپرچول کہتا ہے خطرے کی بات ہے، روح مصر میں آئے گی۔ فرعون کہتا ہے دوبارہ کوشش کرو اور معلوم کرو کہ مصر کے کس شہر میں آئے گی۔ وہ اسپرچول کہتا ہے خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ مصر میں ہمارے دشمنوں بنی اسرائیل کے شہر میں آ رہے ہیں، جنہیں ہم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ دوبارہ میڈیٹیشن ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جان لیتے ہیں کہ کب اور کس شخصیت کی پیشانی میں نور آنے والا ہے، اور کس رات نور باپ کی پیشانی سے ماں کی پیشانی میں منتقل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابا جناب عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں پہرہ دار ہیں، اور ان کے گرد بھی پہرہ لگا دیا جاتا ہے، مگر اللہ الرحمن کا اپنا نظام ہے۔ دشمنوں کے تار عنکبوت کی اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ جس رات نور منتقل ہونا ہوتا ہے، اس رات سارے پہرہ دار سو جاتے ہیں، اور پھر شادی شدہ عورتوں کو چیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے بعد میں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کوئی عام عورتوں یا بچوں والا نظام تو تھا نہیں۔ 100 بار ان کی والدہ کو چیک کیا گیا، مگر نور جنس کی طرح ظاہر تھوڑا ہوتا ہے۔ پھر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، پھر آپ ابن سیاد جھوٹے دعوے دار نبوت کو دیکھیں، جو اللہ الرحمن کے ٹاپ سیکرٹ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رکھے ہوئے الفاظ سورہ الدخان کی 6 میں سے 4 الفاظ تک معلوم کر لیتا ہے۔ یہ دشمن، یہ ابو جہل اور اس کے پروردہ اور بعد میں آنے والی ٹیمیں
یہ عام لوگ نہیں تھے جو اللہ کے نور اس کی حجتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ جس لیول کی وہ روحانی نورانی شخصیات تھی، ان کے دشمن بھی اس لیول کے شر کے نظام کے بندے تھے۔ دوستو اب دیکھیں ہزاروں سال پہلے یہ شیطانی دجالی قوتیں مادی اور روحانی طور پر کس قدر طاقتور تھیں۔ یاد رکھیں ترقی ارتقاء کا پہیہ ہمیشہ آگے کو چلتا ہے۔ آج کے دور میں ان کی ترقی کو دیکھیں، یہ مادی طور پر فضاؤں میں پہنچ گئے ہیں، لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں سیاروں کو مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، چاند پر ٹماٹر کاشت کر رہے ہیں، مریخ پر کالونیاں بسانے کے پروگرام بن رہے ہیں، بلیک ہول، وارم ہول، وائٹ ہول پر ریسرچ ہو رہی ہے، وارم ہول کے ذریعے لاکھوں نوری سال کے فاصلوں کو کم کرنے والے راز معلوم کیے جا رہے ہیں تاکہ دوسری دنیاؤں میں لمحوں میں پہنچا جا سکے۔ دوستو پوری دنیا کے انسانوں کا ڈیٹا جمع کر چکے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے ڈی این اے کے ذریعے پچھلی نسلوں کا ڈیٹا بھی جمع کر لیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کی چپے چپے پر نگاہ رکھے ہوئی ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون دے کر اس کے موبائل کیمرے کے ذریعے اس پر نگاہ رکھے ہوئی ہیں، ہر شخص کی لوکیشن، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیسی چیزیں پسند کرتا ہے، سب کچھ جان رہے ہیں۔ مادی لحاظ سے پوری دنیا کے وسائل، حکومتیں، اسلحے ان کی مٹھی میں ہیں۔ ابراہیمی ادیان، یہودی، عیسائی، مسلم فرعون کے دشمن ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فرعون کی لاش کو جب فرعون میں لایا جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ برطانیہ، فرانس، امریکہ، دیگر بڑے ممالک میں حکومتیں کرنے والے سارے ایک ہی بلڈ لائن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بلڈ لائن فرعون تک جاتی ہے۔ دوستو اولاد لائق ہو تو پھر باپ چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، ہزاروں سال بعد بھی اسے عزت دلوا سکتی ہے۔ آج بھی فرعون کی ناش میوزیم میں رکھی ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ دوستو اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ اصل یہودی عیسائی بیچارے بھی برے حالات میں ہی ہیں، ان کے خاندانی نظام کو بھی برباد کر دیا گیا ہے، فحاشیت، ایرانیت میں انہیں غرق کر دیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھیں تو یہ روحانی اور مادی لحاظ سے پھر بھی ہم سے بہتر ہیں، جبکہ دوسری طرف اللہ کی جماعت ہونے کے دعوے داروں کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو مومنین کیلوں کی سمت خانہ کعبہ کی طرف کر کے ان کو محفوظ کرنے کے سائنسی فوڈز پروگرامز پر کام کر رہے ہیں، سینکڑوں چینلز بنا کر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور ان چینلز پر مناظرہ بازی جیسی راکٹ سائنس پر کام ہو رہا ہے۔ صرف وضو اور نماز کے ہزاروں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ ماشاءاللہ اب ہر شخص شکوک میں گرفتار ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں میرا استنجا، وضو اور نماز درست بھی ہے کہ نہیں۔ فرقہ وارانہ اور اندرونی متنازع مسائل کو زیر بحث لا کر اور معرفت کے نام پر لوگوں کو زہریلی افیون دی جا رہی ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر حج زیارات اور مذہبی رسومات پر لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روحانی ترقی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس مذہبیت، عقیدت تو ہے، مگر مذہب اور عقیدہ نہیں ہے جو آپ کو اندر سے مضبوط بنا سکے۔ دوستو چلے مان لیتے ہیں آپ مادی ترقی میں پیچھے ہیں، غور کریں آپ روحانی ترقی میں بھی ذلیل ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ آج دوسرے مذاہب زبان کے بجائے ٹیلی پیتھی سگنلز کے ذریعے اپنی تعلیمات کی ترویج کر رہے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے دماغوں کی فائلیں کرپٹ کر رہے ہیں، دماغوں میں وائرس کاشت کر رہے ہیں، اور آپ ابھی بھی فرقہ واریت اور معرفت کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سازش ہمیشہ ذہین شخص کرتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیانت ہے تو سازش کا توڑ کریں۔ دوستو آج امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے دعوے دار جو ان کا خاندان، سادات سب کس مقام پر ہیں؟ آپ کیا نصرت کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں، آپ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان شیطانی دجالی قوتوں کے مقابلے میں کیا کھڑے ہوں گے؟ کچھ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو سارا نظام خود بخود ٹھیک کر لیں گے۔ اچھا جی، تو آپ کو انہوں نے حلوے، بکرے کھانے، دعوتیں اڑانے کے لیے ساتھ رکھنا ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یاد رکھیں کسی بے اعتبار، نکھٹو، کام چور، سست کو کوئی بھی اپنی ٹیم میں شامل نہیں کرتا۔ آج بھی قرآن کی صدا آ رہی ہے،
کونوا مع انصار اللہ۔ آج بھی امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کی آواز سنائی دے رہی ہے، هل من ناصر ینصرنا، آؤ ہماری نصرت کرو تاکہ ہم تمہارے سابقہ جرائم اور گناہوں کو معاف کریں اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور اولین اور آخرین سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ پہلے ذاتی، روحانی، مادی ترقی پر فوکس کریں، پھر آگے ناظرین امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہونے کی تیاری کریں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو خود کو بنا لیں کہ جب حکومت الہیہ کا قیام ہو تو ہم اس حکومت کے ایک اچھے اور شریف شہری ہوں۔ دوستو، آخر میں دعا کروں گا اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سلطان المنصور، یا دولت کریمہ اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔